والذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم علماء کرام، ارباب فکر و دانش اور معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس نورانی ماحول میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 18ویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ سب کو جو یہاں بنفس نفیس حاضر ہیں اور وہ حضرات جو نیٹ پر اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، سب کو خالق کائنات جل جلالہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا آج کا موضوع مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب اور تمام کائنات کے تاجدار، تمام رسل علیہم السلام کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات برزخی، حسی، حقیقی، دنیاوی کے ساتھ روضہ پاک میں زندہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وعدہ الہی کے مطابق آپ پر موت کا لمحہ طاری ہوا، لیکن وہ موت ہمیشہ کے لیے برقرار نہ رہ سکی اور دوسرے ہی لمحہ میں آپ کی روح مبارک کو آپ کے بدن میں لوٹا دیا گیا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات کی بدولت روضہ پاک میں زندہ ہیں اور اللہ کے دی ہوئے علم کی وجہ سے اپنی امت کے احوال پر مطلع بھی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی حیات دی ہے جس کی وجہ سے وہ دور و نزدیک سے سن بھی لیتے ہیں اور جو ان کو سلام کہتا ہے سن کر اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ہرگز تصور نہیں کہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ایک لمحہ موت کا انکار کرتا ہو. وہ حقیقت ہے اور قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ موت ایسی موت نہیں تھی جس طرح کے دیگر زیرو حضرات پر آتی ہے اور اس کے بعد اس کا تسلط ہو جاتا ہے،
یہاں موت کی حقیقت کچھ اور تھی، اور وہ بھی باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی چاہت کے مطابق آئی تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو باقاعدہ اختیار دیا تھا، اور اس اختیار کے مل جانے کے بعد پھر بھی آپ نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ تو ہمیں لفظ موت کے اطلاق کے لحاظ سے بھی اور موت کے آنے کے لحاظ سے بھی پھر دوسرے لوگوں میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر فرق کرنا چاہیے، جو کہ عقیدہ کا حصہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3654 میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھرے مجمع میں یہ الفاظ بولے تھے، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے دنیا اور اس چیز کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر خاموش بیٹھے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دیگر صحابہ کہتے ہم حیران تھے کہ اس میں ایسی کون سی پریشانی کی وجہ ہے کہ جس کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو کے کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہمیں بعد میں یہ پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، تو اس بندے سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور اللہ نے اختیار دے دیا تھا چاہو تو دنیا میں رہو چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس اختیار پر، خالق کائنات جل جلالہ کے دیے ہوئے اختیار پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت سے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ دیگر لوگوں کا خیال ادھر نہیں جا رہا تھا، لیکن جو مزاج شناس نبوت تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً ان کی سوچ پہنچ گئی کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے جو بخاری شریف میں واضح طور پر پتا چلا کہ دوسرے لوگوں کو جو دوسری ذوات کو موت آتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور آ کے روح قبض کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے نہ کوئی مشورہ کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ ذات ہیں کہ جن کو باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار پر خود اپنی مرضی کے ساتھ اس بات کا چناؤ کر لیا کہ میں نے کار نبوت مکمل کر دیا ہے، پیچھے میرے صحابہ کام چلائیں گے، اور آگے یہ سلسلہ ہمیشہ علماء کی امت کی علماء برحق آگے یہ کام کرتے رہیں گے، اور میں اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر رہا ہوں۔ تو یہ پسند بھی اختیار کی تھی، تو یہ جو موت کا آنا تھا اس کا بھی دیگر تمام قسم کی جو اموات ہیں ان سے باقاعدہ طور پر فرق موجود تھا۔ وہ آئی، وعدہ الہی پورا ہو گیا، روح مبارک نکلی، اور اس کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اس بدن سے زیادہ افضل ہوتی، اور روح کو چونکہ جو بھی روح نکلتی ہے اگر اچھی ہے تو اس کے اعزاز کے لیے اس سے پہلے سے اچھا مقام دیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے زیادہ مقدس روح کون ہوگی، اور جس بدن میں اس نے اتنے سال گزارے ہیں اس سے مقدس کون سی جگہ ہوگی۔ یہاں تک کہ سب علماء کے اتفاق سے عرش عظیم سے بھی بدن نبوی کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کو زیادہ عظمت عطا فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ مٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوئی اس کی عظمت کو بھی اجاگر کر دیا گیا ہے۔ تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے وہ روح مبارک جو قبض کی تھی اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر میں واپس لوٹا دیا، اور اس کے بعد وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور برزخ کا پردہ درمیان میں آ گیا۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں ہے لیکن صحابہ کے لحاظ سے پردہ موجود تھا،
چونکہ ان کے لحاظ سے اب وصال کے تقاضے سارے مکمل ہو چکے تھے، لہذا ان پر لازم تھا کہ وہ قبر کی بھی تیاری کرتے اور مرحلہ تدفین اور تکفین کے اندر بھی شریک ہوتے، جس طرح کے خالق کائنات جل جلالہ نے شہداء کو واضح طور پر احیا کہا ہے، زندہ کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہاں یہ انکار نہیں کیا گیا کہ جب زندہ ہیں تو پھر ہم ان کا جنازہ کیوں پڑھیں، ان کو ہم دفن کیوں کریں، زندہ ہونے کے باوجود یہ کام سارے کیے گئے۔ تو ایسے ہی یہ ڈیوٹی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اور انہوں نے اس کام کے اندر شرکت کی۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مفت میں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے معاذ اللہ زندہ نبی کو دفن کر دیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا انہوں نے یہ کتنی بڑی بے ادبی کی۔ یہ ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ چونکہ حجاب درمیان میں آ چکا تھا برزخ کا، اس کے لحاظ سے صحابہ پر یہی لازم تھا اور انہوں نے ادب کے تقاضے سارے پورے کیے اور اپنی ڈیوٹی مکمل کی۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ایک لمحہ کے بعد ہی آپ کی روح کو بدن میں واپس لوٹا دیا گیا تھا، اور حیات شہداء سے کہیں زیادہ عظمت خالق کائنات جل جلالہ نے اس حیات کو عطا فرمائی ہے کہ جس کا شریعت مطہرہ میں قرآن و سنت کے اندر تفصیل کے ساتھ جو فوقیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی شہداء کی حیات پر، اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے ایک لمحہ کے آنے کا انکار کرتا ہو۔ یقیناً حی قیوم صرف ایک ذات ہے اور حی لا یموت صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا اور موت کا جو لمحہ تھا اپنے اختیار سے انہوں نے پسند کیا، وہ آئی، اس کے بعد برقرار نہیں رہ سکی اور خالق کائنات جل جلالہ نے روح کو واپس لوٹا دیا ہے اور اب زندہ ہے، اور یہ وہ زندہ ہے جو حی یموت ہے، حج بھی ہے اور موت کا ذائقہ چکھا بھی ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو حی لا یموت ہے، نہ اس پر موت آ سکتی ہے، نہ آئی ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن مجید برہان رشید میں فرمان ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، جاؤک تمہارے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ وہاں آ کر آپ کے پاس وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے سفارشی بن جائیں، لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ گناہگار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پالیں گے اور بہت مہربان پالیں گے۔ خالق کائنات